الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حیات بعد از موت، شروع سے انسان اس کے بارے میں غور و خوض کرتا رہا ہے، تفکر کرتا رہا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے، اس کو غور و فکر جو لوگوں نے کیا یا جو قرآن و حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے، احادیث سے ملتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک قبر کی حیات ہے جو قرآن کریم سے قطعی نص سے ثابت ہے۔ کل بھی میں نے بات کی تھی۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بھی ایک مستقل زندگی کے بارے میں یوں فرمایا ہے: موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یا پھر یوں فارسی میں: تو چشم بستی و گفتی کہ ای جہاں خواب است، کشائے چشم کے این خواب خواب بیداری است۔ مختصر یہ بات کر سکتے ہیں کہ عالم برزخ کہتے ہیں آڑ والی زندگی، اولے والی زندگی، جس تک رسائی مشکل ہے، تو اس کا مفہوم ہمارے شعور اور ادراک سے یقیناً بالاتر ہے۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا نا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو یہ شعور حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے، مگر وہاں کے زندگی کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس زندگی کا وجود ہے، کیونکہ جزا و سزا اور سوال و جواب کا تعلق حیات سے ہے۔ قبر میں سوال ہوں گے، حدیثوں میں آتا ہے، سب پہ اس کا ایمان ہے۔ پھر زندگی کا تعلق ہے سوال و جواب سے، احساس سے ہے، شعور سے ہے۔ تو مرگ دوام جو ہے عدم محض اور جمادات کسی بے حسی سے نہیں ہو سکتا نا، جن میں روح نہیں ہے، اس سے تو نہیں ہو سکتا سوال جواب۔ تو جب احادیث صحیحہ کی روح سے ایک کافر و زندیق کو بھی عالم برزخ میں بعض اشیاء کا، ان کے احوال کا ادراک اور احساس ہوگا اور کرایا جاتا ہے، اللہ کراتا ہے نا، کوئی بندہ تو نہیں کراتا، اللہ کراتا ہے، تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، متقی جتنے بھی ہیں جن کو اشیاء اور احوال کا ادراک اور احساس ہے، ان کو کیا آپ محروم رکھیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، ان کو بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ پھر جو درجات بڑھتے رہتے ہیں، جیسے انبیاء ہے، اس کے بعد صدیقین ہے، پھر شہداء ہے، پھر صالحین، جیسا کہ قرآن نے کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، قرآن کریم ہے۔ بہرحال بسوخت عقل ز حیرت کے این چے یو العجبی است۔ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عزیزان گرامی قدر فرمان، یعنی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین کو سمجھیں، قرآنی آیات میں تفکر کریں، تدبر کریں۔ یہ تو اسرار و رموز اور حقائق حق خود بخود آپ پر انشاءاللہ تعالی منکشف ہو جائیں گے۔ سب کچھ انسان اگر پڑھ بھی لے، سمجھ بھی لے، پھر محض فرقہ پرستی، تعصب اور اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے میں نہ مانوں کوا سفید ہی ہے، تو یہ کوئی رٹ اچھی نہیں ہے، یہ کوئی کار خیر نہیں ہے،
یہ کوئی سودا سود مند نہیں ہے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کے متعلق واضح حکم فرما رہے ہیں اور قرآن کریم اس مسئلے کو واضح انداز میں بیان کر رہا ہے اور پھر آیات اس کی تائید اور توثیق کر رہی ہے، تو پھر ان پر ایمان نہ لانا اور حجت بازی کرنا سوائے بدبختی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید اسی قسم کے متذبذب العقائد مسلمانوں کی مسلمانی سے تنگ آ کر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کافر عشقم مسلمانی مراد، کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست۔ کیا مطلب ہے کہ یعنی میں کافر عشق ہوں، مجھے اس قسم کی مسلمانی کی ضرورت نہیں ہے جہاں دوگلی پالیسی ہو، جس میں ایک طرف اقرار بھی ہو اور دوسری طرف انکار بھی ہو۔ یہ شعر کے مصرے کا یہ مفہوم ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد کا ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی فارسی ہے آج زیادہ، کوئی بات نہیں۔ گبرے را گفتند و اگر نیس کے شما کنید بدی ہیچ اختیار ندارم۔ ترجمہ کیا ہے اس کو، بلکہ تذکرۃ الاولیاء فارسی ہے، ہاں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عبارت جو ہے جس کا مطلب ہے کہ من طاقت ندارم نہ گبرے را گفتند، گبرے را گفتند کہ مسلمان شو۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، فارسی ہے نا تو مجھے بھی اس پہ اتنا ہولڈ نہیں ہے۔ گبرے را گفتند کے مسلمان شو گفت، اگر مسلمانی اینس کے با یزید کنند من طاقت ندارم و ناتوانم کرد و اگر اینس کے شما کنید بدی ہیچ اختیار ندارم۔ عبارت کا مطلب یہ ہے، جو ایک عہد کا واقعہ نقل کرتے ہیں شیخ فرید الدین عطار سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کا، کہ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں، جس کی عبارت میں نے فارسی میں پڑھی ہے، کہ مطلب یہ کہ لوگوں نے ایک آتش پرست سے کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر مسلمانی اسی کا نام ہے جو بایزید کے پاس ہے تو میں ایسا مسلمان بننے سے رہا، یعنی وہ بہت بلند مقام ہے، اس تک رسائی میرے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر مسلمانی اسے کہتے ہیں جو لوگ تم کر رہے ہو تو میں اس سے کافر ہی بھلا۔ بہرحال یہ ایک گفتگو ہے، مسلمان پھر بھی چاہے کتنے ہی گناہ گار ہے، کتنے ہی فاسق کیوں نہیں ہے، وہ کافر سے برتر ہے، وہ کافر سے برتر ہے۔ مسلمان ایمان جو ہے تمام چیزوں پر بھاری ہے۔ بہرحال ایک سمجھانے کے لیے بات ہوئی ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے ایک آتش پرست سے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمان بننا ہے تو با یزید جیسا مسلمان بنو، با یزید جیسا مسلمان بن کر مسلمانی کا پھر حق بھی ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسے نہیں بن سکتے تو پھر ایسی مسلمانی سے کافری بہتر ہے، اولا ہے، جس میں اقرار بھی اور انکار بھی ہو۔ ایسی مسلمانی کا میں قائل نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی کا یہ تو ایک آتش پرست کی بات ہے، مراد ہمیں بھی جھوڑنے کے لیے ہے کہ اگر مسلمان ہے تو پکا مسلمان ہونا چاہیے، پورا دین اسلام میں، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، پختہ اور مسلمان انسان بننا اچھی بات ہے۔ پھر جید قسم کا کافر، بہرحال اللہ رب العالمین تو فرمایا نا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ٹھیک ہے نا، یہ دو رنگی اچھی بات نہیں ہے، تو مسلمان بھی ہو اور قرآن آیات کا انکار بھی کرے یا حدیث مبارکہ بھی انکار کرے۔ ایک جو نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، ایک طرف دل ہو جائے، ایک طرف دل ہو جائے، ان کا ہو یا میرا ہو، ایک طرف کے رہو نا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ چونکہ آج آخری میری بات ہے، تھوڑا سا خلاصہ کلام یوں ہوا کہ جو افراد امت ہیں، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو زندہ سمجھتے ہوں، وہی امہات المومنین اہل بیت اور صحابہ کرام کی عزت و حرمت کا پاس کر سکتے ہیں۔ گویا جو لوگ صحابہ کرام
اور امہات المومنین کے حق میں کوئی ایسے ہلکے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو باطنی ہے اب ظاہری نہیں ہے، تو ان کے قائل نہیں ہے باطنی لائف کے۔ اس طرح جو لوگ اہل بیت کی شان میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے قائل نہیں ہیں۔ اگر ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور آپ کو معلوم ہے، تو کبھی وہ جرت نہ کرتے، جیسے آپ کی ظاہری یاد میں جرت نہیں کر سکتے تھے، پتہ تھا سر قلم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ بڑی میں نے گہری بات کی ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ تو ہمیں اپنے عقائد پر، اپنے معاملات پر، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ محض ایک فرقے میں بند ہو کے بات کر دینا، یا اسی کے جو منشور کسی جماعت نے اپنا الگ سے طے کر لیا ہے اس میں ہی بند رہنا طوطے کی طرح پنجرے میں، تو وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر فخر محسوس کرنا، جی ہم بڑے توحید پرست ہیں، ہم بڑے موحد ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی خصوصیات جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں اور احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، ہمیں ان پر پکا ایمان رکھنا چاہیے اور اسی پر کاربند رہنا چاہیے۔ صرف خالی توحید سے کام نہیں چلتا، شیطان بھی توحید کا قائل تھا، شیطان نے کبھی شرک نہیں کیا، یاد رکھیے بات۔ اگر خداوند عالم ایمان بالتوحید کے بعد کسی چیز پر زور دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف رسالت، اقرار رسالت، عقیدہ ختم نبوت ضرور میں کہوں گا، اور ایمان بختم نبوت ہے۔ یہ اگر کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت و محبت نہیں، یا آپ کے ارشادات کا کوئی احترام نہیں، کا پاس نہیں ہے، احترام نہیں ہے، پاس نہیں آپ کے ارشادات کا، تو اسے توحید کوئی نہیں فائدہ دے سکتی، بات پکی ہے۔ صرف توحید کا شیطان بھی قائل ہے، مگر نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں صرف توحید کا شیطان بھی قائل ہے، مگر شرط ایمان ہے محمد کی اطاعت، یہ نہ بھول۔ بہرحال جو خوش بخت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صمیم قلب اور یقین کامل کے ساتھ اپنے سامنے موجود سمجھتے ہیں، وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو آپ کی شان کے خلاف ہو، جو آپ کے احساس موجودگی کے منافی ہو اور معارض ہو، کیونکہ ان کی چشم حقیقت آشنا آج بھی وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم میں ہے۔ اس کا مفہوم انسان کے ذہن میں رہے تو انسان کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ وقت بہت ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ اس ٹاپک کے ساتھ توحید جو ہے، توحید شرک وغیرہ ریلیٹڈ ہے، تو شرک کے لغوی معنی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔